میں نے کہیں دو چیزیں پڑھی کہ صبح سویرے خالی پیٹ پانی پینا چاہیے، کہیں پہ میں نے پڑھا پینا چاہیے، کہیں پینا نہیں چاہیے. تو ان دونوں چیزوں میں حضرت سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. نہر منہ پانی کے تعلق سے طبیبوں کی تو تحقیقات ہوتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں. تو ایک طبی تحقیق کے مطابق پانی نہر منہ خالی پیٹ پینا اس کے بڑے فوائد ہیں، 4 گلاس پیے تو. لیکن خیر میں نے بھی پیا تھا پانی اور بظاہر فائدہ بھی ہوا مجھے. میں نے پرچہ بھی اس کا چھاپا تھا، اس کا کچھ آرٹیکل پڑھا تھا میں نے کوئی طبی. لیکن پھر میری توجہ دلائی گئی بعض احادیث مبارکہ کی طرف جن میں نہر منہ اس طرح پانی پینے سے کمزوری آنے کا ان احادیث میں تذکرہ تھا. تو اب حدیث پاک جب آ گئی تو پھر اب ظاہر ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اس سے رجوع کر لیا اور وہ پرچے سے میں برسوں رجوع کر لیا ہے. اب نہیں، وہ نہر منہ خالی پیٹ زیادہ پانی نہ پیا جائے. البتہ آب زمزم شریف جو ہے نا اس کی اپنی ایک وہ حدیثوں میں صراحت ہے کہ آب زمزم جب پیو پیٹ بھر کے پیو. تو بھلے وہ آب زمزم اگر خالی پیٹ بھی پیٹ بھر کے پیتے ہیں تو پی سکتے ہیں، پینا چاہیے. کیونکہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے. حدیث مبارکہ میں یہ مضمون ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ منافق پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیتے. اب شاید ہمارے سائیں بھائی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کو آب زمزم کی اتنی سی تو بوتل آتی ہے، کبھی ادھر ادھر سے ہدیے میں آ بھی گئی تو ہم پیٹ بھر کے کیسے پئیں؟ تو ظاہر ہے کہ اب پانی نہیں ہے تو پیٹ بھر کے کیسے پئیں گے جب میسر ہو. اب جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفہ ہوا تعظیمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے موقع ہوتا ہے، خاص کر حاجیوں کے لیے موقع ہوتا ہے. وہ تو اپنے خالی اور پانی پیئیں ہی کیوں، مکہ شریف میں آب زمزم پیتے رہے. اپنے سے جالون وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ بھر کے رکھا کریں، کولر بھر کے رکھا کریں، اسی میں سے پیے آب زمزم. کہ ایسا موقع پھر کب آئے گا. لیکن اگر کوئی خالی پیٹ بھر کے پانی پیتا بھی ہے تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ پیٹ بھر کے نہ پیا جائے، یعنی کہ زیادہ پانی خالی پیٹ نہ پیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ